السلام علیکم۔ آزادی ہند میں فراموش کیے گئے مسلم مجاہدین آزادی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، صدر مجلس اور محترم حاضرین، ہندوستان پر زبردستی قابض ہونے والے اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانے والے انگریزوں کے خلاف جد و جہد اور دی گئی قربانیوں کو منصوبہ بند طور پر فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جنگ آزادی کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ نصاب سے ایسے جنگ آزادی کے رہنماؤں کو ہٹایا جا رہا ہے، حالانکہ ملک کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کو جو اظہار اور قربانی رہی ہے وہ ملک کے تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ ایسی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کامیابی ہونا مشکل ہے کہ سارے تاریخ ملک اور بیرونی ممالک کے لائبریریوں اور آرکائیو میں موجود ہے۔ ہاں، ملک کے نصاب سے ایسے جنگ آزادی کے رہنماؤں کو خارج کر مزور معصوم بچوں کو معصوم ذہن کو ضرور پراگندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس امر سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے اور جاننے والے بھی بخوبی واقف ہے کہ آزادی ہند کے لیے ملک کے مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی ہے۔ ہم اس بات سے بھی قطعی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل وطن کی بھی قربانیاں رہی ہے، لیکن جنگ آزادی کا بھرپور اور غیر متعصبانہ تحقیق کی جائے تو یہ بات پوری طرح عیاں ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی قربانیاں ان کے مقابلے کہیں زیادہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ جس وقت ملک پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا تھا اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، جنہیں دھیرے دھیرے بے دستوں پا کر انگریزوں نے ملک پر ناجائز اور ناپاک قبضہ جمایا تھا۔ اس کے لیے انگریزوں کی نگاہ میں یہاں کے مسلمان ہی ان کے لیے دشمن نمبر 1 تھے۔ اسے یوں بھی سمجھا جاتا ہے کہ 1857 عیسوی کا غدر جو بغاوت انگریزوں کے خلاف پہلی کھلم بغاوت تھی، گرچہ بظاہر یہ بغاوت ناکامی ہوئی اور اس کے بغاوت کی پاداش میں اس وقت 106 مسلمانوں کی پھانسی دی گئی تھی، 29 مسلم مجاہدین آزادی کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی، لیکن اس بغاوت سے ضرور ہوا تھا کہ انگریز حکمرانوں کے ظلم و تشدد اور بے رحمانہ سلوک سے جو خوف لاحق تھا وہ کسی حد تک دور ہوا تھا اور حکومت برطانیہ سے نجات کی کوشش میں تیزی آتی گئی۔ اس بغاوت کے بظاہر اثرات کے کم ہو جانے کے بعد جب دلی شہر کے شہریوں نے واپس آنا شروع کیا تو اس وقت ان شہریوں میں ہندوؤں کو واپس آنے کے لیے پہلی اجازت دی گئی اور ان کے بعد مسلمانوں کو 18 اپریل 1858 عیسوی کو اپنے شہر واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اپنے جائیداد کا 25% ٹیکس انگریز حکومت کو ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح کی کئی ایسی واقعات سامنے آئے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کی نگاہ میں سب سے بڑے اور سامنے کے دشمن بھارت کے مسلمان ہی تھے۔ یہی وجہ تھی انگریزوں کی ہمیشہ خاص نشانہ بھارت کے مسلمان ہی رہے، ان پر ظلم و زیادتی کی تنہائی ہوتی رہی، انہیں کبھی توپ کے دہانے سے باندھ کر اڑایا گیا اور کبھی سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور مسلمان مجاہدین آزادی کو انگریز کے حکم اور عدلی پر پھانسی دی گئی تھی۔